اس طرف آج آپ کی توجہ دلانی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے ہر بندہ گھر میں محصور ہو کے قیدی بن کے رہ گیا ہے۔ ہم گھر میں کیسے رہیں، گھر کے ماحول کو کیسے مفید بنائیں، خوشگوار بنائیں کہ ہمیں ان دنوں سے اگرچہ پر ہر آدمی کے سر پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، کم از کم میری شعوری زندگی کا یہ بہت بڑا لاک ڈاؤن ہے۔ ملک گیر ہی نہیں، عالمگیر لاک ڈاؤن ہے۔ ہر آدمی کی روٹین بدل گئی ہے، کاروبار بند، سکول بند، اکیڈمیاں بند، مارکیٹیں بند، دفاتر بند، اور لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر قیدی بن کے رہ گئے۔ ایک تو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ عذاب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ عذاب آ نہیں رہا، عذاب آ چکا ہے۔ اللہ کی پکڑ پوری طرح اب جو ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قہاری اس وقت پوری کائنات پر طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قہاری سے بچنے کے لیے، اس کے قہر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے، غضب میں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، مگر اللہ نے خود لازمی قرار دیا ہے اپنے اوپر کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، مگر حضرات اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ قدرت ہم سے ناراض ہے، فطرت ہم سے ناراض ہے۔ ہم فطرت سے بہت دور جا چکے تھے، بھاگم بھاگ تھی، اور ہر بندہ سمجھتا تھا کہ شاید میری فیملی نہیں، میرا محلہ، میرا خاندان، میری جماعت، میں شاید پورے ملک کو میں نے ہی اٹھایا ہوا ہے۔ کہاں گئے، کہاں گئے؟ موتو قبل ان تموتو والی کیفیت ہوئی، مرنے سے پہلے مر چکے ہیں۔ اب بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں الغرض وہ ادھر آتے ہیں کہ جو آج بات کرنی تھی کہ ہم اپنے گھر میں قیدی بن کے رہ گئے، تو گھر کے اندر ہماری روٹین بالکل چینج ہے۔ کھانے پینے بند ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں بند ہیں، ادھر ادھر جانا پھرنا سب، اور اس کو بند کرنا چاہیے، اور اس لاک ڈاؤن کی پابندی کرنی ہے۔ نہ کہیں مہمان بن کے جائیں، نہ کسی کو بطور مہمان بلائیں، بالکل اپنے آپ کو قیدی کر لیں۔ ہاں، فرض نماز کے لیے جائیں مسجد میں پوری احتیاط کے ساتھ اور واپس آ جائیں، اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ایسے میں کہ جب ہم گھر ہیں تو اب کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، اور مزاج میں تلخی نہ آئے، بلکہ کوشش کریں کہ ان دنوں میں مزاج کے اندر، رویوں کے اندر مثبت تبدیلی آئے، اور مزاج کے اندر ڈپریشن نہ آئے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ ٹیلی ویژن کم از کم دیکھیں، خصوصاً ٹاک شوز، اور سوشل میڈیا کا استعمال انتہائی کم کر دیں جتنا ہو سکتا ہے۔ ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا یہ فیکٹریاں ہیں سنسنی پھیلانے کی، ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہیجانی کیفیت عام کرنا اور سنسنی کو پھیلانا۔ اس سے بچیں۔ وہی ٹائم نکال کر اپنے گھر میں خاتون خانہ پہ پہلے سے ہی بڑی ذمہ داریاں تھیں، اب بچوں کی بھی ذمہ داری، میاں صاحب بھی گھر میں ہیں، اور وہ جو پہلے جب ہم دفتر ہوتے ہیں یا اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں تو وہاں چائے شاید 2-3 دفعہ چل جاتی ہے، کھانا پینا چل جاتا ہے، اب وہ سارا کچھ گھر میں ہو رہا ہے اور بار بار ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ ایسے میں وہ بھی خاتون بھی جو ہے انسان ہے، اس کا بلکہ گھر میں رہتے ہوئے ہاتھ بٹائیں۔ جو کھانے پینے کے چسکے ہیں نا، وہ ان کی سے وہ خود کچن میں جائیں، اپنے ہاتھ سے کام کریں، یا پھر کم کھائیں، اور اپنے کھانے پینے کے جو شوق ہیں ان کو چینج کریں۔ اور یہ چینجنگ ہی تو لا رہی ہے فطرت، اس چینجنگ کو قبول کریں، اس کے ساتھ تبدیل ہو جائیں، اور گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے کام جو ہیں اس میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹائیں، بچوں کا، خواتین کا ہاتھ بٹائیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں۔ مطالعہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نہ صرف فرض نمازیں بلکہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید کی صرف تلاوت نہیں، قرآن مجید پر پورا غور و فکر کریں، قرآن فہمی کا ذوق پیدا کریں. اور یہ جو قرآن فہمی ہے اور قرآن میں غور و فکر ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، باقاعدہ تعلیم ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، آج کل ظاہر ہے مجبوری ہے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھ کر جو قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر یا اس گھرانے پر سکینت نازل کرتا ہے، اطمینان، سکون، رحمت، اور آسمان کے فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی رحمت کی آج کل ضرورت ہے. یہ بہترین وظیفہ ہے اس آفت اور مصیبت سے بچنے کا کہ قرآن مجید. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرب قیامت کے فتنوں کی بات کر رہے تھے، آزمائشوں کی، کہ فتنے اتنے زیادہ اتریں گے، اتنے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے تو ان کی بہتات سے بچے گا کون؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا. چنانچہ قرآن کا ذوق پیدا کریں، قرآن فہمی کا، مطالعہ قرآن کا اور تلاوت قرآن مجید کا. اور مرد حضرات، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے گھر میں تھانے داری کلچر نہ بنائیں، اپنی نہ چلائیں. خاتون خانہ جس طرح اپنی سیٹنگ میں پہلے وہ چل رہی تھی اس کو اسی طریقے سے چلانے دیں. ہاں، ان کی سیٹنگ میں آپ ان کا ہاتھ بٹانا چاہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کیا ہوگا، پھر ماحول خراب ہوگا. ایسے ہی چسکے وغیرہ لگانے ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ خود جائیں کچن کا کام کریں، یا پھر تھوڑا صبر کریں، اپنے حصے کا کام خود کریں، اور رویوں کے اندر مثبت تبدیلی لائیں، اور غور و فکر کریں، اس تنہائی سے فائدہ اٹھائیں. صوفیاء اور اکابر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب تنہا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اس پر غور و فکر کریں. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، بس؟ یہ تو ایک کام بکری بھی کر رہی ہے. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بھی بات. تو میسج آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں. کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دعائیں کریں، بار بار دعائیں کریں، بار بار دعائیں کریں. دیکھیے، میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، ادارے فیل ہو گئے، حکومتیں بے بس ہو گئیں، اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اور لاچار ہو گئے. اگر کوئی اس وقت تھوڑا بہت سہارا ہے تو مذہب ہے، وہ دین ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، طہارت ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، مسنون وضو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. اب دیکھیں، اب تو غیر مسلم مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں، قرآن کی طرف آ رہے ہیں. اسپین میں نعرے لگ رہے ہیں، اٹلی میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آج پوری دنیا میں اللہ کی طرف لوگ آ رہے ہیں. ٹرمپ جیسے بندے نے بھی یوم دعا منایا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں دعائیں کریں، اور اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ اذان دیں، ذکر الہی کریں. بالکونی میں، چھت پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں اذانیں دیں، آوازاری کریں، روئیں، اللہ سے مانگیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے کائنات کا اللہ تعالیٰ پورا سسٹم ہی تبدیل کرنے لگا ہے، اس کا سافٹ ویئر ہی تبدیل ہو جائے گا. اگر یہ حالات جلدی ٹھیک نہ ہوئے تو صرف میری اور آپ کی زندگی میں نہیں، ممکن اس کے اثرات ہماری نسلوں تک جائیں، ہمارے بچوں تک جائیں. اس لیے میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں، غور و فکر کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی عقل رسولی ہو اور اپنی شکل بھی رسولی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنائیں. اور جن سے زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، جھوٹ بولا ہے، بد نگاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ اب معاف کر دے. بالکل موت کے سائے منڈلا رہے ہیں،
بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور جو لوگ اب تک اس موذی مرض میں کرونا وائرس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت کی بحالی میں ان کی مدد فرمائے، اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ مسنون دعائیں، اذکار، وظائف ان پہ کثرت کے ساتھ عمل کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں آپ اپنے معمولات جو ہیں وہ اس میں اگر بتا دیں، جو شیئر کرنے والے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ تجویز دیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم اور انشاءاللہ دوستوں کو تجاویز دیں گے کہ ہم اپنے اس ٹائم کو کیسے مفید بنا سکتے ہیں اور گھروں کے ماحول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی پابندی کیجیے، حکومتی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔ اور میں اس موقع پر پیرامیڈیکل سٹاف، پولیس، فوج اور لا انفورسز ایجنسیز اور تمام وہ مینجمنٹ کے ادارے، میں ان کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کڑے وقت میں یہ جہاد ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ مثبت اس آگاہی مہم کو مثبت انداز سے پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔